السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو اللہ نوازتا ہے وہ آزماتا بھی ہے تاکہ کھرا کھوٹا سب الگ کر دے۔ جب ہم دعویٰ کرتے ہیں اللہ پر یقین کا تو ہم کیا سمجھتے ہیں کہ آزمائے نہیں جائیں گے، ہمارے یقین کا امتحان نہیں ہوگا۔ اللہ نے تو انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی آزمایا تھا جن کا ایمان پختہ تھا اور وہ کامل مومن تھے۔ جانتے ہو یہ یقین کی آزمائش کیسے ہوتی ہے؟ جب مچھلی کے پیٹ کی مانند اندھیرا ہمارے چاروں طرف سے ہمیں ڈرا رہا ہوتا ہے، جب موت کو اتنے قریب سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس اندھیرے میں ہمیں اتنی وحشت محسوس ہوتی ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم اس سے کبھی نہیں نکل سکتے۔ تب ہوتی ہے اصل میں آزمائش، جب اسباب بھی نظر نہ آ رہے ہوں، بظاہر سب ہمارے خلاف ہوں۔ تب وہ اللہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ خالص توحید کا اقرار کرتا ہے یا پھر اس کا یقین اسباب پر ہے۔ میرے بندے کو میں زیادہ عزیز ہوں یا زندگی کی آسائش؟ میرا بندہ جو مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے وہ کتنا سچا ہے؟ تب وہ رب ہم سے بس اتنا چاہتا ہے کہ ہم اپنا معاملہ اس کے سپرد کر دیں اور وہ ہمارے یقین کو جتوا کر ہمارا کام بنا دے۔ وہ فرماتا ہے اور اپنے رب کی خاطر صبر کرو۔ جس طوفان سے تم اندر ہی اندر لڑ رہے ہو نا، یقین کرو کہ یہ بھی تھم جائے گا، اور جس طرح طوفان کے بعد قوس قزح آتی ہے، وہی قوس قزح تمہارے دل میں بھی اطمینان کی صورت میں بن کر آئے گی۔ تمہیں سکون قلب نصیب ہوگا اور تمہاری تمام دعائیں قبول کر لی جائیں گی۔ انسان کا کام صرف سوچنا ہے کہ ایسا کر لیں گے اور ویسا کر لیں گے، اور جب زندگی ہماری امیدوں کے مطابق نہیں چلتی تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن نصیب اور مقدر کا پتہ تو صرف اللہ کو ہے نا۔ آگے کیا ہوگا، کیسا ہوگا، سب اللہ کو پتہ ہے۔ ہمارے تو صرف اندازے ہوتے ہیں۔ زندگی کو لے کر پتہ تو کسی کو بھی کچھ نہیں، توکل کو لے کر پریشان کیوں ہوں؟ کیوں یہ سوچ سوچ کر فکر مند ہوں کہ ایسا نہ ہوا تو کیا ہوگا؟ جہاں چیزیں انسان کے بس سے باہر ہونے لگیں، وہیں پر دعاؤں کا بس چلنے لگتا ہے۔ تمہاری مانگی ڈھیر ساری دعائیں اللہ کے پاس جا کر تمہارے خوبصورت نصیب کی سفارش کرتی ہیں، کیونکہ دعائیں ہی تو مقدر کو خوبصورت بنا سکتی ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے ہم سے کیے گئے 16 وعدے۔ نمبر 1، توبہ کرنے پر معافی کا وعدہ۔ نمبر 2، دعاؤں کی قبولیت کا وعدہ۔ نمبر 3، شکر کرنے والوں کو اور زیادہ دینے کا وعدہ۔ نمبر 4، آپ کا اللہ کو یاد کرنے کے بدلے اللہ کا آپ کو یاد کرنے کا وعدہ۔ نمبر 5، جو چلا گیا اس سے واپس بہتر دینے کا وعدہ۔ نمبر 6، ایمان لانے والے لوگوں کا دشمنوں سے محفوظ رکھنے کا وعدہ۔ نمبر 7، ہر مشکل کے ساتھ آسانی کا وعدہ۔ نمبر 8، طاقت اور جان سے زیادہ تکلیف نہ دینے کا وعدہ۔ نمبر 9، صبر کرنے والوں کا ساتھ دینے کا وعدہ۔ نمبر 10، ہدایت کی راہ پر چلنے والوں کے لیے دنیا و آخرت میں اجر ہے۔ نمبر 11، انصاف اور حسن سلوک کرنے والوں کے ساتھ محبت کا وعدہ۔ نمبر 12، حق کی جستجو کرنے والوں کے لیے ہدایت کا وعدہ۔ نمبر 13، توکل کرنے والوں کے کام سنوارنے کا وعدہ۔ نمبر 14، اللہ کی راہ پر چلنے والوں کے لیے جنت کا وعدہ۔ نمبر 15، حق ماننے والوں کے لیے شیطان کا ہر وار ناکام ہونے کا وعدہ۔ نمبر 16، اللہ نے جو وعدے کیے ہیں ان کو پورا کرنے کا وعدہ۔ سبحان اللہ۔
میرے خیال میں اب ان تمام وعدوں کے ہونے کے بعد ہمیں پریشان ہونے یا مستقبل کی فکر کرنے کی کوئی بھی مسئلہ آ جائے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ اس بارے میں آپ کیا رائے دیتے ہیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ جزاک اللہ و خیر۔